رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے کل گفتگو شروع کی گئی تھی۔ اب مزید کچھ اور باتیں انبیاء اور مرسلین اور رسولوں کے تعلق سے جو عقائد ہے یا ایمانیات ہیں، اصول ہیں، اور جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہ علم عطا فرمایا جو غیب جانتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ انبیاء کرام کے تعلق سے دیکھیے، بہت اہم چیز ہے، اور اس کے لیے ذرا ہماری آپ کی سب کی توجہ چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی، انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی یہ کفر ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کسی بھی رسول، کسی بھی نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس سے سارے عمل، ساری عبادتیں زندگی بھر کی برباد ہو جاتی ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، جیسا کہ آج کل عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج و زکوٰۃ کو اور عملیات کو، ذکر و اذکار کو توجہ ہم اور آپ سب دیتے ہیں، مگر اس چیز کی طرف شاید بہت سے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی کہ ہماری ذات سے، زبان سے یا کلمات سے یا کسی چیز سے انبیاء اور مرسلین، نبی اور رسول کی گستاخی و بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام کی تعداد، چونکہ ہم نے کل 1,24,000 ذکر کیا تھا، 1,24,000 کم اور بیش اس میں کہنا چاہیے۔ کم و بیش سے مراد کم یا زیادہ، انبیاء کرام کی تعداد کو مقرر کرنا کہ اتنی ہی تعداد ہے، یہ منع ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد کو مقرر کرنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام کی مقرر تعداد یعنی فکس تعداد کتنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا، نبی انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے ایک اور چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزش ہوئی، کل ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی معصوم یعنی کہ ان سے کبھی گناہ ہوا بھی نہیں اور نبی سے کبھی گناہ ہو بھی نہیں سکتا، تو نبی معصوم، نبی، انبیاء، مرسلین، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی خطا کا ذکر کرنا، جیسا کہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد جنت میں انبیاء کرام علیہم السلام کو جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد ایک شجر کے بارے میں حکم دیا کہ ایک شجر کے قریب نہ جائے، یعنی ایک جو کے قریب۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر جو بھیج دیا۔ تو یہ ایک خطا کا ذکر قرآن میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو یاد رہے، یہ ضروری مسئلہ یہاں سمجھے، انبیاء کرام علیہم السلام کی خطا کا ذکر کرنا ہمارے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ، ہم آپس میں انبیاء کرام کی خطا کا ذکر یہ سمجھ کے، یہ کہہ کے کہ ان سے بھی گناہ ہوا، ان سے بھی خطا ہوئی، یہ سمجھ کر ان کی خطا کا ذکر کرنا یہ حرام ہے۔
انبیاء کرام کی خطا کا ذکر ہم نہیں کر سکتے یہ سمجھ کر کہ ان سے گناہ ہوا، ان سے خطا ہوئی۔ انبیاء کرام کے خطا کا ذکر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو پیدا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کا خالق ہے، ان کا معبود ہے، ساری کائنات کا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کی خطا کا ذکر کریں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو تنبیہ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو آگاہ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنبیہ فرماتا ہے، مگر چھوٹے کو حکم نہیں کہ بڑے کی خطا کا ذکر کریں۔ جیسا کہ حضور شیخ الاسلام نے ایک بیان میں اس طرح سے فرمایا تھا کہ نبی کو مارنا، نبی کے مارنے کا اگر کوئی سوچ لے تو بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کو مارنا، نبی کو ایک ایسے مارنے کا کوئی سوچ لے، یاد رہے سوچ کا گناہ نہیں لکھا جاتا، ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی گناہ سوچ لے تو سوچ کر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ میں نے وقت دیکھا نہیں ہے، مجھے ٹائم بتانا۔ تو سوچ، جو کوئی گناہ سوچ لینا تو سوچ کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جیسے کوئی سوچے میں کل چوری کروں گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، کب تک؟ جب تک چوری کر نہ لے۔ تو سوچنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، صرف ایک ہی خطا، ایک ہی ایسا گناہ ہے جس پہ سوچنے پر ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کسی نبی کے بارے میں نبی کو تکلیف دینا یا نبی کو مارنا یا نبی کی بے ادبی، نبی کی گستاخی اگر کوئی سوچ لے تو بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی چھوٹا بڑے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، بڑا چھوٹے کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ و ہارون کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے، حضرت ہارون علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، واقعہ تو بڑا لمبا ہے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، وہاں سے واپس آئے تو ساری قوم بنی اسرائیل وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی تھی۔ تو اس بات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہہ کر کہ تم نے کیوں قوم کو نہیں روکا، یا تم نے کیوں ان کو اس چیز سے منع نہیں کیا، یا تمہارے ہوتے ہوئے ایسے کیسے ہوا، اس چیز سے ناراض ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک تماچا اور تھپڑ رسید کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت ہارون علیہ السلام کو مارے، تو یہ نصیحت اگر ہم اور آپ صرف سوچ لے تو کافر ہے۔ یعنی ہم سوچ لے کیونکہ وہ بڑے ہیں، وہ تنبیہ کرے وہ چلتا ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں۔ تو یہ چیز اس لیے کہ چھوٹوں کو، ہم اور آپ کو نبی کی شان میں بے ادبی کرنا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا یا کوئی ایسا جملہ کہنا جو نبی کے شایانہ شان نہ ہو، یہ سارے زندگی کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، ہاں، نہیں تو ہم سمجھیں گے ہم 10 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم 10 سال سے عبادتیں کر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کی شان میں ہم سے اگر کوئی بے ادبی کا جملہ نکل گیا تو وہ بے ادبی کا جملہ سارے زندگی کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر قرآن میں تو بے ادبی نہیں، قرآن میں تو یہ ہے کہ تم نبی کی آواز سے
اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرو۔ اگر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو آپ نے بلند کر دیا تب بھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ آج باریک مسئلہ سمجھتے چلے کہ حضور کی شان میں بے ادبی والا کوئی جملہ نہیں کہنا، کسی عمل سے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 11 منٹ پورے ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان ضروری مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ